لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Recording Abdustar Brai GMC. گزشتہ جمعے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی اور اس ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو
سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار، شغف، محبت و شفقت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا تو نہایت غمگین اور پریشان رہتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا، بلکہ یوں فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان، میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تجھ سے کر دیا۔ کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے خداوند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے، جن کی رشتہ داری، تعلق داری تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی، اور یہ حضرات لمحہ بلمحہ اپنے درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے۔ دولت مند یا اعلیٰ یا ادنا، متوسط درجے کا صحابی یا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی، عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماتن کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا، کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا، کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر سر دے دیا۔ اسلم حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ خیبر کے علاقے میں تشریف فرمائے، بکریاں چراتا ہوا ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ حضور میں بکریاں چراتا ہوں۔ کس کی؟ فلانے آدمی کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ وہ تجھے کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا 2 ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کا کام کرے یا نہ کرے، اس کا کہنا مانے یا نہ مانے، اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پہناتا ہے، اور اگر مر جائے تو بہشت میں داخل بھی فرماتا ہے۔ میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے، بغیر کاج لیے، کام کاج بھی کوئی، مشقت بھی کوئی نہ لے، محنت بھی کوئی نہ کرائے اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ او چرواہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پلانے پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی نہیں پالتا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان
ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے، مزدوری بھی نہ کرائے، کام بھی نہ لے، یوں ہی کھلاتا پلاتا چلا جائے۔ سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے۔ سجدے کرو جب بھی کفر کرو جب بھی کھلائے گا، شرک کرتے چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا، قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے، قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے، اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک تھا، مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، بعض مرتبہ 2 دن کوئی ہاتھ نہ چڑھتا، بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا، مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ میرے گھر پہ کھانا کھائیو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا اور فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے چلا جا، اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا، تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے، خود ہی دھکا دے رہے ہو۔ ادھر سے آواز آئی میرے خلیل، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا، پر اس کی 90 سال کی عمر گزر گئی، اپنی کبریائی کی قسم اس سے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا خلیل، تم نے دھکا کیوں دے دیا؟ تم کون ہو کھلانے والے؟ تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے؟ کھلانے والا تو میں ہوں۔ اور یوں فرمانے لگے، کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے، رزاق نہیں ہے، میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اے بڑے میاں، اے بزرگوں بات تو سنو، ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ وہ کہتا تو عجیب آدمی ہے، بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے اور پھر بلانے کے لیے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا، اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں، میری ڈور باغی، میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور میں ہے، جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا، آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے، ان کو میں کھلاتا ہوں، قسم دے کر پوچھ لو 90 سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا، اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں، آ میرے دسترخوان پہ آ جا۔ بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکے بھی دینا گوارا نہیں کرتا تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا
تھے الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو، کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو، مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں، اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو، بس اس حال میں میری موت آ جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی۔ اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں، تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں، اظہار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی۔ آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں کچھ قواعد، کچھ باتیں غیر مسلم آ رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، اور ہیں بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر، شرک کرتے ہیں عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ، انہوں نے اظہار ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں۔ امریکہ میں لاکھوں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے، موت واقع ہونے کو ہو، ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے، تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور موت کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے۔ لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا۔ اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے۔ اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو، میں مردوں کی جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا۔ یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے۔ وہ مرنے والوں کو بچانے کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں، وہ مرے ہوئے کو بچانے کے لیے اپنی قوت اور جرأت صرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آئے۔ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے، کوٹ، جرسیاں، طرح طرح کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لیے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ آج تمہیں میں سے جس کپڑے کی سلائی کا 100 روپے لگتا ہے وہ تمہیں 5 روپے میں بازار سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے کوٹھوں کا می نہیں برسا، دریا میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئیں۔ یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ کافر ہمدردی کرتا ہے، وہ آنکھ دینے کو تیار، وہ لہو دینے کو تیار، وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار، وہ دولت روپیہ پیسہ دینے کو تیار۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب ٹٹول لیں گے، پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈال لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ڈاکے مارنے کی تعلیم نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے؟ کسی کا چمڑا ادھیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے؟ دوسروں کے حق غصب کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے، ایک صحابی نے زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانے کے لیے
نکالتا ہے، نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آتا ہے، وہ فوراً سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے، سونے کی رقم ادا نہیں کی، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا بڑا قیمتی ہے، یہ اپنی دولت سنبھال لے یا اپنا ترکہ سنبھال لے، میری فقط زمین ہے، میں ہی سونے کا مالک نہیں۔ اگلا کون سا پاکستانی تھا، وہ بھی تو نبی کا میں دیوانہ پروانہ، کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا، ابا نے نہیں بتایا، دادا نے نہیں بتایا، میں نے خود دفن نہیں کیا، لہذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا ہے۔ لڑ رہے صحابہ اکرام آپس میں، وہ کہتا ہے پرایا مال کھانے کی مجھے عادت نہیں، میرے حلق سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں، مال جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے کبھی حرام کا لقمہ کبھی نہیں گزرا۔ ہم جتنے زیادہ کلمے پڑھیں گے اتنے لقمے آسانی سے اترتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا گلا اتنا کھلا ہے کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا، اس میں مرے ہوا کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے، اس میں عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں، اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پانی گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں۔ اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں، حضرات کا یقین کامل تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مشت بھیج دیا، لو میں فارغ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹھڑی پہنچی، عصر ظہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، غلہ چاہیے، کپڑا وہ عائشہ کے دروازے سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے، خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی اے اماں عائشہ آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی چھہارا کھجور ہو تو لا دے۔ کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں۔ خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روز کے لیے رکھ لیتی۔ سارے سال کا خرچہ ہے، اور یہاں تک لکھا کہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے۔ سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے۔ صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا، تو اس کو وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو اسے سنبھال لے۔ مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے۔ وہ مدینہ الرسول کا جج ہے، صحابی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بار بار زیارت کی ہے۔ دیدار رسول سے جو مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی، یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے، میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے، 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا۔ ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے، خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا،
نے دیکھا صحابہ صفا طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں، گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا، حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، دربار رسالت ہے، صحابہ ہے، ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ ہے، جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے، بولتا نہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی، جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، سب کو کھلا دیا۔ ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے؟ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب۔ ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور نزدیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھورا لگا ہوا تھا روٹی کا، اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھورا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ جی حضور یہ لو کھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں یہ چکھوں، یہ تو چکھنے جوگا بھی نہیں، اتنا تھا تو بورا انگلی کو لگا ہوا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا، شکم سیر ہو گیا، میں بالکل کھا پی کے پرباش۔ معجزات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور بیمار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ آ گئے، فرمایا میرے قریب آ جا، اور نزدیک آئے، فرمایا اور میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے، فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی۔ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ، میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر، اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی، ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی، جمعے کا دن ہوگا، اس لیے خوف کھانے کا دن ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے۔ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ، درجات پا گئے وہ لوگ،
جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں. شہر بلخ میں ایک تاجر ہے، اس کے 2 بیٹے، اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا. جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی، جہاں موتیوں کے وپار تھے، جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا، بہت اونچے درجے کا تاجر، وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی جس در امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے. دیکھی صحابہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا. اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان برکت والا نہیں سمجھتے. مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے. تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس کو شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مٹی اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے. اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا، ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا. وہ پسے پت دیوار گیا، دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا. ہمیں نہیں پڑے گی. ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں. کہاں کسی کی نظر میں نہیں پڑے گی. ارے کیا کیا آقا؟ تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں. فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا. صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے، کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پڑی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی. بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا. حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. ہائے مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا، یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ. خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے. اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد. چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا. جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں، میرے درجے بلند ہوتے رہے.
اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ، دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو، مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہا کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا، ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا۔ خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے۔ تو حدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری اور فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا، اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا، اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے خندق آگ سے بھروائی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے جان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں۔ توحید-sunnah.com کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں۔ کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟
اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در لکھے ہوئے، اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے، یوں ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں۔ اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا ایمان ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا، تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں، ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتا چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زم پیش ہوئی سجدہ کن، ورنہ گری آتش بسوسی بے سخن، دیکھ لے گے تیرے سامنے دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو سجدہ کر دے۔ مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دینو مومنا، او سجدہ عابد نہ کردہ موقنا، اس نے صفا انکار کر دیا۔ میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں۔ ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، گولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا۔ عورت ذات ہے، اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے۔ اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی، اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ماں کے دل میں آنے لگی الہی، میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے، وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا مادر کے من ایجا خوشم، گرچہ دری صورت میانی آتشم، او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ کہنا نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا
وہ گمچھا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی. فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس. میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے. یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں. رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ، قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں. ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا. اچھا، روح آج نکلے گی. اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر ڈھنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی. کیا لگ ہٹے؟ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے. ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں. جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا اٹھا کر چل ہٹ چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاؤ، پھر کر چلو. ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی کو دکھائی نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگن آوا ہے. اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں. دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا. کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ. جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، پھر قوم کبوتر طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب، تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. جا میرے محبوب، میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب، مجھے تیری کالی کملی کی قسم، تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئی. کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا، کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو. آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، 1 منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے۔ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ مسئلے کی بات اور ہے، میں تجھے بتاؤں غلامی کس سے، یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا۔ یہ انجمن غلامان مصطفیٰ، چل نام رکھ لیا، کاغذ چھاپ لے، کام بن گیا۔ انجمن غلامان رسول، میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ، مگر کر کے تو دکھاؤ۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری لگا، یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے، خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، یہ اندرا کا بھتیجا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خبر کون ہے تمہارا کہ یہ ہے، وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا ہو۔ اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے۔ تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام، تیرے آس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے، پیروں کو مانتے ہیں ہم، سارے پیروں کو مانتے ہیں، صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ پیر مہر صاحب گولڑا شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے، گاڑی میں سو رہے تھے، یکدم چونک اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ تو لوگوں نے کہا گولڑا، نے کہا گولڑا نہ کہو، گولڑا شریف۔ حضرت مدنی نے فرمایا نقطۂ حیات میں موجود ہے، میں نے ابھی کتاب سنی، فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود، اس میں لکھا ہے، توجہ کرنا، اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا، میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ کون سے پیر نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے، جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، وہ بڑا پیر ہے جی ساڈا، وہ منیا بھی، ماننا بڑا مشکل ہے۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کون تھا؟ ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا بڑا ہے، ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی، یہاں نبی کی حدیث کی تعلیم دی، غزلیں نہیں گائی، ڈوڑے نہیں گائے، ہارمونیم نہیں بجائے، بہاء الحق نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا، شاہ رخ نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا۔ کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے، میراثی تھوڑے ہی تھے، یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں، یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے؟ یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا، 15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں، میں شرابی، میں شرابی، میں شرابی، وہ خبیث جا پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ارے کیسے پسند کریں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا، جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی۔ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین
الذین اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے رشتے ناتے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا اے فاروق جانے دے، یہ تیرا معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے والد جراح مسلمان نہیں بنے، جنگ بدر آ گیا، جراح میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا دین ہے پہلے، ایمان پہلے ہے، مذہب پہلے ہے، نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے، یہ رشتے ناتے بعد کی بات ہے۔ ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے سر پہ۔ دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے، ایسے پروانے، ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی کا لحاظ ہے، نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے۔ جراح نے للکارا، اور بھی تو آ سکتے تھے، دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے، مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا کر۔ صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو، بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے، فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا۔ ان کی یاری بھی، ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی۔ آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، انشاءاللہ ملتے ہی نہیں، اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا، امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں، سرکار دو جہاں وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں، حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں، دولت کے پجاری، پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ، صحیح، حرام سے ملے حلال سے ملے، مل جائے بس ایک مرتبہ، پھر کیا کہنا۔ ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں، کتنے جرم کر لیں، کتنے ہی عیب کرتے رہیں، دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے، رائمنڈ جانے کے لیے دار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندھی ہوئی، تو ایک کہنے لگا کہ بھائی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتکڑی کیوں لگی؟ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے والے، پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا لہو پیئے، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی، اس کو ہتکڑی کیوں لگ گئی؟ کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے، جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا کہ جو ملک، جو قوم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا۔ لاہور میں 150 روپے کا جوتا خریدا، نمازی تھا بیچارہ، مسجد میں جا کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا، کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا، آپ کو 10-5 کا تو نہیں آتا،
جوتا چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے، تبلیغی بن گیا، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی دیکھتے ہیں، اس غریب نے ذرا نیچی گئی وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ آپ پکے مسلمان ہیں، ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہ؟ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے، مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا، بازار میں چلے جاؤ وہاں تماشا۔ اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، بازار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودا لینے کے لیے، 3 حصے مومنات تشریف لاتی ہیں، 3 حصے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مرد مر گئے، ڈوب گئے، گئے کہاں؟ ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے 6 مہینے ہم تو اندر بازار میں جاتے نہیں، اور جب بھی گئے اسی وقت کندھا پلیت ہو گیا۔ کمال ہے، کھلے بندوں یوں پھرنا۔ نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں، آخر یہ لوگ آئے کہاں سے؟ یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارے یہاں تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں، کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ